ہم چلیں گے 3 اور 5 اور یہ 7۔ اگر ہم اس کا نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ، قرآن کے کلمات، قرآن کا حروف، نعوذ باللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں بتانا کہ ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کے اندر کمی پیشی ہو، یا ہمارے اسلام کے اندر کمی پیشی ہو، یا ہمارے دین کے اندر، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت، انسان کا علم الگ ہے، اور قرآن اور اسلام یہ الگ ہے۔ اب ہم اس بات پہ غور کریں گے، 3 اور 5 اور 7 یہ۔ اب اسی آیت کے اندر جو 22ویں جو آیت بتا رہا ہوں، جو 22 نمبر کی جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يقولون 7 ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل۔ یہاں تک، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پوری کی پوری آیت، اس پوری آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، پہلے ہم گن لیں گے۔ کیا گن لیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو گنتی دیا ہے نا، اس گنتی کو ہم گن لیں گے۔ 3 اور 4 دونوں کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 5 اور 6 یہ کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ 7 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ ہو گئے 15۔ اب یہ جو پہلے جو 7 ہے، 3 اور 4 7 ہو گئے، 7 کو 11 سے ملاؤ، 7 کو 11 سے ملائیں گے۔ 7 کو اور 11 سے ملائیں گے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 18۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 18۔ اب پھر 7 اور 8 یہ کتنے ہو گئے؟ 15۔ اس 15 باقی ہیں، یہ 18 اور 15 دونوں کو ملا لیں گے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ کتنے ہو رہے ہیں؟ 30 پر 3۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 30 پر 3 ہو رہے ہیں۔ یہ 30 پر 3، جی ہاں، 3 بھی گنتی ہے، 4 بھی گنتی ہے، 5 بھی گنتی ہے، 6 بھی گنتی ہے، 7 بھی گنتی ہے، 8 بھی گنتی ہے۔ ان سب کو اگر ملائیں گے تو 30 پر 3 حساب ہو رہا ہے۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 30 پر 3 حساب ہو رہا ہے۔ اسی آیت کے اندر، اس آیت سے ہٹنا ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں آجو باجو جانے کی، ادھر ادھر جانے کی، بس اسی آیت کے اندر۔ اب یہ جو گن رہے ہیں 330 پر 3 جو آ رہا ہے، یہ 30 پر 3 کیا ہے؟ ہم نے 3 کو جمع لیے، اس کو بیکار ہونے نہیں دیا۔ 4 کو بھی جمع لیے تھے، پہلے بھی جمع لیے تھے، ابھی بھی جمع رہے ہیں، اس کو ہم نے بیکار ہونے نہیں دیا۔ 5 کو جمع رہے ہیں جو ہم نے پہلے حساب نہیں کیا تھا۔ 6 کو جمع رہے ہیں جو پہلے ہم نے حساب کیا تھا، اس کو بھی ہم نے جمع لیے ہیں۔ 7 کو ہم نے پہلے جمع نہیں کیا تھا، لیکن 8 کو ہم نے جمع کیا تھا۔ 7 اور 8 کو ہم ابھی جمع رہے ہیں، یعنی جتنے بھی جو گنتی ہے اس کے اندر 30 پر 3 ہو رہے ہیں، اس 30 پر 3 کو ہم جمع لیے۔
30 پر 3 کو ہم جما لیے. یہ 30 پر 3 کو جو جمائے ہیں، یہ ہے تو اب کیا؟ اب ہم نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. کتنا؟ 30 پر 3 کا. یہ 30 پر 3 کیا ہے؟ 30 پر 3 یہ کیا ہے؟ اسی آیت کی بات کر رہا ہوں. 20 پر 2، 20 پر 2 کی آیت کی ہی بات ہو رہی ہے. ادھر ادھر آیتوں کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنتی رکھا ہے. 20 پر 2 آیت کے اندر ہی گنتی رکھا ہے. آپ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی اور پریشانی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کے اندر غور کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طاقت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت دیا ہی نہیں. اس قسم کا علم کی طاقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اس آیت کے اندر، اس آیت کے اندر کتنے ہیں؟ 30 پر 3 کلموں سے بنایا ہے اس آیت کو. 3 بھی شامل ہو گئے، 4 بھی شامل ہو گیا، 5 بھی شامل ہو گیا، 6 بھی شامل ہو گیا، 7 بھی شامل ہو گیا، 8 بھی شامل ہو گیا. ان تمام چیزوں کو گننے کے بعد، اس گنتی کو گننے کے بعد 30 پر 3 جو ہو رہے ہیں، اس آیت کو 30 پر 3 کلمات سے بنایا ہے. 30 پر 3 حرفیں نہیں، 30 پر 3 کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ ہے معجزہ، یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ہے کلام اللہ. کہاں ہیں ہم؟ ہم کھو گئے یا سو گئے ہیں؟ نہیں، ہم سوئے نہیں ہیں، کیونکہ سونے والا ضرور جاگتا ہے، چاہے 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کے بعد ضرور جاگتا ہے. ہم کھو گئے ہیں. ہم کیا ہو گئے؟ کھو گئے ہیں. کیونکہ کھونے والا انسان جلدی نہیں ملتا، بہت دیر سے ملتا ہے، یا تو ملتا ہی نہیں. ملتا ہے تو مہینوں لگ جائیں گے، سال لگ جائیں گے، یا تو ملتا ہی نہیں. تو ہم دنیاؤں کے چیزوں میں کھو گئے ہیں، ہم گم گئے ہیں گول گول. تو ہم کھونے کی وجہ سے، ہم بھٹکنے کی وجہ سے، اور ہم ہمارے ذہن کو، ہماری نادانی کو الگ راستہ، الگ سوچ اپنے ذہن میں لینے کی وجہ سے آج ہمارا حال بے حال ہوتے ہوئے جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، اور قرآن چیخ چیخ کر کہتی ہے، مجھے پڑھو، مجھے پڑھو، مجھے پڑھو، مجھے یاد کرو، مجھے پڑھو. لیکن اس کے اندر ہم کھو گئے ہیں. تو اب یہ جو 18 آیتیں ہیں، اب یہ 18 آیت یہ ختم نہیں ہوا ابھی. یہ 18 جو آیتیں ہیں اس کے اندر، یہ 18 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا معجزہ دیا ہے اس کے اندر، اور کس قسم کا معجزہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک
کیونکہ ایک چیز تو دیتا ہے لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں بنتی ہیں، کتنی چیزیں نکلتی ہیں. تو قرآن کے حرفیں، آیتیں، کلمات بھی اسی طریقے سے. اب دیکھیے 22ویں آیت کس طریقے سے کتنے معجزے دیے، کتنے معجزات دیے ہیں. ابھی 18 18 18 یہ کیا بتا رہا؟ 18 18 18 یعنی کہ 18 جو ہے اصحاب کہف تھے، اس لیے 18 نمبر کی آیتیں دیا ہے، 18 نمبر کی سورت دیا ہے، 18 اس کے اندر جو گنتی دیا ہے 20 پر 2ویں آیت کے اندر. یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے ہمیں بتا رہا ہے، کتنے طریقوں سے ثبوت دے رہا ہے. ایک طریقے سے نہیں، کتنے طریقوں سے. پہلے گنتی سے بتایا 18 جو نمبر ہیں، پھر اس کے بعد آیتیں بتا رہا ہے 18، پھر اس کے بعد گن کے بتا رہا ہے 18، جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، اس کلمات سے بتا رہا ہے. پہلے گنتی سے بتایا 18 لکھا ہوا ہے، پھر کلمات کو جوڑ رہا ہے، 18 کلمے، 18 آیتوں کو نکالا، 18 آیتوں کو نکالا، 9 سے لے کر 20 پر 6، 18 آیتوں کو نکالا. پھر اس کے بعد کلمات سے لکھا ہوا ہے ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ. اب یہ حرفوں کلمات سے لکھ رہا ہے، کیونکہ انسان لکھتا ہے 2 لاکھ، 2 لاکھ تو گنتی سے لکھتا ہے، نمبر سے لکھتا ہے 2 لاکھ. اس کے بعد اردو سے بھی لکھتا ہے 2 لاکھ. کیوں؟ اس 2 کو 3 یا 4 یا 5 کچھ نہ کر دیا جائے، اس وجہ سے اردو سے بھی لکھتے ہیں 2 لاکھ. ابھی جو اردو کا جو لفظ ہے 2 لاکھ، اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو 2 کو 1000 نہیں کر سکتے، 2 کو 100 نہیں کر سکتے، 2 کو کروڑ نہیں کر سکتے. یہ 2000، 2 لاکھ تو 2 لاکھ ہی ہے وہاں پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی بھی دیا 18، اور آیتوں کو بھی چنا 18، اور اس کے اندر الفاظ ثلاثہ، اربعہ، یہ الفاظ بھی لکھا ہوا ہے. تو کتنے طریقے سے اللہ تعالیٰ ثبوت دے